أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله مولانا بالحق. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ نے مختصر زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ کی جو جان اور مال، یہ دو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانوں کے بندوں سے اس بات کو تقاضا کر رہے ہیں کہ میری بھی جان اور مال کو میرے راہ میں میرے دین پر لگاؤ اور خرچ کرو. بلکہ بندوں کو اس دھوکے سے نکالنے کے لیے کہ میری جان ہے، میرا مال ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. وہ جان مال ہماری نہیں، ہم دے چکے اللہ کو. جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے اپنا معاملہ اللہ سے کر لیا. جو بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہوں اور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، اس نے کوئی اپنی جان اور مال اللہ کو دے چکا ہے. یہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے ہماری دی ہوئی بھیجی ہوئی چیز کو ہمیں واپس کیا کہ تم استعمال کرو. جی ہاں، جان اور مال اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے. اللہ کا قرآن پاک میں اسی کو قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے محمد قاسم، آپ فرما دیجیے میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادتیں، جانی اور مالی تمام عبادتیں، یہ سب کچھ ایک اللہ ہی کے لیے ہے. ہاں، اور ہم دنیا میں آئے ہیں اسی لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون اپنے وعدے میں اور اپنے عہد اور پیمان میں سچا ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے، یہ اقرار عہد ہے. ہر آدمی اللہ سے عہد کر رہا ہے اس بات کا کہ آج سے میں تجھے ایک مانوں گا اور تیری مانوں گا اور تیری منشا کے مطابق زندگی گزاروں گا. گویا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ آج سے میں تیرا ہوں. اللہ کو اپنی جان کو بیچ چکا ہوں اور اقرار کر چکا. ایگریمنٹ کیا اس نے کلمے کے ذریعے. کلمہ جو ہے یہ اللہ سے ایگریمنٹ ہے اپنی جان اور مال کا، کہ ہماری جان اور مال اب ہماری ارادے پر نہیں لگے گی بلکہ آپ کی منشا پر لگے گی.
اور حضرات صحابہ نے اس بات کو سمجھا تھا کہ صحابہ نے جان اور مال کو اللہ کے دین پر ہی لگایا اور دین کے تقاضے کے موقع پر اپنی جان اور مال کی کوئی پرواہ نہیں کی. دین کا تقاضا ہے، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ نے ہماری جان اور مال کو اپنے دین کے لیے ہم سے خرید لیا ہے. اور جب صحابہ نے اپنا اس عہد اور اپنے ایگریمنٹ میں سچائی کے ساتھ برتا اور سچائی دکھائی تو اللہ تعالیٰ شاہ نے دنیا میں انہیں عزت کی زندگی عطا فرمائی تھی. اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ ہمارے بندے ہم سے جو عہد و پیمان کیا ہے اس پہ سچے اتریں گے تو ہم انہیں عزت دیں گے، دنیا میں سربلندی دیں گے اور دنیا میں جو کچھ ہے ہم ان کی خدمت میں انہیں استعمال کریں گے. اللہ نے یہ بات کی. اور جس دن سے مسلمان نے اللہ کے عہد و پیمان میں میرے دوستوں خیانت کی ہے اسی دن سے اس پر زوال آیا ہے. صحابہ نے اللہ سے وفاداری جب کی تو صحابہ کے لیے اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقت کو خدا نے دے دیا، اللہ نے دے دیا ہے. اور صحابہ کو اللہ نے پوری دنیا ان کے حوالے کی اور دنیا میں ان کی بات چلی. اب جو انصاف چلا، امانتداری چلی، دنیا والوں کی زندگی میرے دوستوں اللہ کے احکام پر آنا شروع ہو گئی، دین پھیلنا شروع ہو گیا دنیا میں. اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر صحابہ نے جب اپنے آپ کو چلایا تو اللہ تعالیٰ شانوں نے دنیا کو ان کے لیے مسخر کیا. پوری دنیا مسخر، ہوائیں ان کے لیے مسخر کی. آج تمہارے پاس موبائل آئے ہیں، یہ ٹیلی فون اور تمام چیزیں آئے ہیں، صحابہ کے زمانے میں تو نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ شانوں نے صحابہ کے لیے ہوا کو مسخر کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے ممبر رسول پر جمعہ کے دن خطبے کے دوران میں مسلمانوں کی جماعت جو وہاں سے کئی 100 میل دور تھی اور وہاں ان کے حالات ایسے تھے کہ انہیں رہبری کی ضرورت تھی. آپ دیکھیے، ایک تو یہ ہے یہ تمہارا ٹیلیویژن تو آج آیا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا. وہ عمر فاروق اللہ تعالیٰ شاہ نے مدینہ میں رہ کر ممبر رسول پر سے دکھایا کہ وہاں مسلمانوں کا حال ہی ہو رہا ہے اور امیر کو ابھی اندازہ نہیں ہے حالات کا، انہیں رہبری کی ضرورت ہے. عمر فاروق میں امیر جماعت جو تھے ان کا نام تھا ساریہ، دشمن کا مقابلہ تھا اور آمنے سامنے تمام دوست اپنے وہ طے کر چکے تھے. لیکن ایک جگہ امیر صاحب بھول چکے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے فرمایا یا ساریہ الجبل، او ساریہ پہاڑ کی طرف کی بات کو ذرا خبر لے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جو مقابلے کے لیے ٹھہرایا ہے کیا کیا ہے، یہ ایک جگہ خالی پڑی ہے وہاں کے خبر لے یا ساریہ الجبل. اس بات کو مدینہ سے ان تک پہنچایا ہے اللہ نے ہوا کے ذریعے. ہوا یہ تمام جس دنیا میں چل رہا ہے یہ تمام اسی کے کرشمے میں ہے. یہاں سے حضرت عمر فاروق کو حالات بھی دکھایا اللہ نے بغیر تمہاری تمام چیزوں کی، اور یہاں سے حضرت عمر فاروق کی بات کو جو ہم پہنچایا اللہ نے ہوا کو مسخر کیا. اور ساریہ نے اس بات کو بتایا بعد میں آنے کے بعد کہ میں نے عمر فاروق کی آواز کو وہاں سنا تھا. تو اللہ نے ان کے لیے جب ضرورت پڑی ہوا کو مسخر کیا. ضرورت پڑی اللہ نے سمندر کو مسخر کیا، سمندر مسخر کیا.
ضرورت پڑی اللہ نے جنگل کے درندوں کو خدا مسئلہ کیا. تاریخ کو اٹھا کے پڑھیے. میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو. ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے. ہم دنیا میں کھانے پینے پیدا ہوئے ہی نہیں ہیں. کھانا پینا تو ہماری ضرورت ہے. کھانے پینے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کھاؤ پیو خوشی کے ساتھ اپنے اعمال کے بدلے میں. تو کھانے پینے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے. عیش عشرت کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اہل عیش آخرت کا عیش ہے، دنیا کا عیش کچھ نہیں ہے. جنت میں جانے کے بعد انسانوں کے لیے اللہ اعلان کروائے گا جنت میں، اے جنتیو تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا. تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی تمہاری بیماری نہیں ہوگی. اس لیے بھائی میرے عزیزو، ہماری جان مال اللہ کے دین کے لیے ہے. باقی دنیا کی ضرورتوں کے لیے استعمال کرنے کا ہمیں اجازت ہے. جان مال لگے گی دین پر. اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، پہلے تو ہمارا تعلق صحیح ہوگا. نبی والی محنت سے سب سے پہلے ہمارا اپنے مالک سے تعلق صحیح ہوگا. آج ہمارا تعلق اپنے مالک سے صحیح نہیں ہے. ہم نے اپنا تعلق اللہ سے بگاڑا ہے. جس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور جو پورے نظام عالم کا مالک ہے، اس سے جو آدمی بگاڑ کرے گا اس کی زندگی کیسے بنے گی؟ چاہے اس کے پاس حکومت کیوں نہ ہو، چاہے بال پیسے کتنے اس کے پاس آ جائیں، لیکن زندگی بنانے والا تو ایک اللہ ہے. اور وہ ناراض ہے، کیا ہوگا؟ آج ہمارا حال یہی ہے. مسا دعا کرو، بھائی کس بات کی دعا کرا رہا ہے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی بزرگ کے پاس دعا کرانے کے لیے آئے اور اس کی زندگی صحیح نہ ہو، اور وہ بزرگ اس کو نصیحت کیے بغیر دعا کرے گا تو اس کی ولایت تب ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ تو ایک گنہگار اس کے گناہی زندگی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے حالات اس پر آئے ہیں. اب اس کو نصیحت نہیں کی، گناہوں کی زندگی سے توبہ نہیں کروائی، اور اللہ کے بارگاہ میں اللہ اس کے حالات کو ٹھیک کر دے. اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک ڈاکو ڈاکہ زنی کرتا ہے اور اس ڈاکو کے بارے میں حکومت کے پاس جا کے سفارش کر رہا ہے. آج میرے بھائیوں، اس وقت کا جو تقاضا ہے، جیسے صحابہ نے اس دین کی خاطر قربانی دے کر اپنی جان اور مال کو بے حیثیت کر کے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کیا اور پھر اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ نے ان کی دعاؤں پر دنیا کے انسانوں کے دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے اور دنیا کے انسانوں کے حالات کو بدلا. دنیا میں امن و امان قائم ہوا دور صحابہ میں. حضور پاک علیہ السلام نے عدی بن حاتم کو یہی بات کہی تھی. جب عدی حضور پاک علیہ السلام کی صحابہ اس کے علاقے میں دعوت دینے کے لیے گئے اور عدی بن حاتم نصرانی تھے، وہاں سے بھاگ گئے. ان کی بہن اور ان کے علاقے کے لوگ صحابہ کی دعوت پر مسلمان ہو کر مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی نے ان کا اکرام کیا. اس طرح کے عدی بن حاتم جو تھے، حاتم طائی کے بیٹے تھے، اور حاتم طائی اپنے زمانے کا بہت بھلا انسان تھا.
اور اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر تھی. صحابہ کو جو حضور نے بھیجا اس علاقے میں، تو حضور نے صحابہ کو یہ بات کی ہدایت دی تھی کہ دیکھو وہ حاکم طائع کا علاقہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ تم ذرا نرمی برتنا. اور حاکم طائع عدی جو ہے، یہ جب ان کی بہن گھر کو اپنے وطن پہنچی اور عدی جب واپس آئے تو عدی سے کہا کہ عدی تو بھاگ کیوں گیا، تو چلتا تو صحیح. تو کیسے اللہ کے رسول کیسے ہیں، ان کے اخلاق، ان کا ہمارے ساتھ برتاؤ تو دیکھتا. اور پھر بہن نے ذہن بنایا علی کا، اور بہن نے ذہن بنا کر واپس مدینہ بھیجا. اور علی حضور کی خدمت جب پہنچے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو دعوت دی کہ علی لا الہ الا اللہ کہہ دے. تو علی ابن حاتم نے کہا کہ میں بھی ایک مذہب کا ماننے والا ہوں، عیسائی تھا، نصرانی تھے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تیرے مذہب کو تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے نصارہ کے جو علماء اور نصارہ کے جو بڑے تھے وہ اپنی قوم کے پاس ایک جو لوٹ وغیرہ کر کے آتے تھے اس کا ٹیکس لیتے تھے، اور ان کے مذہب میں جائز نہیں تھا. تو حضور نے عدی کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا، یعنی ذرا بتا فلاں پیسہ جو تم دیتے ہو کیا تمہارے لیے لینا درست ہے؟ عدی خاموش ہو گئے. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی ابن حاتم سے کہا عدی تو کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہو رہا، کیوں میں تجھے بتاتا ہوں. تو دیکھ رہا کہ میرے اطراف میں بیٹھنے والے تو غریب ہیں، جن کی سوسائٹی میں زیادہ اونچا مقام نہیں ہے، ایسے لوگ میرے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں. پھر حضور فرمایا علی سن لے، علی سن لے، ایک وقت آئے گا کہ دین اسلام کچے پکے گھر میں داخل ہوگا، اور اس دین کے دنیا میں کے انسانوں کی زندگی میں آنے کے بعد دنیا میں اتنا امن و امان قائم ہوگا اور دنیا کے انسانوں اتنی سلامتی میں ہوں گے کہ ایک جوان لڑکی عورت زیورات میں دبی ہوئی ہرات سے نکلے گی یمن کی طرف سے اور اکیلی آئے گی، اور راستے میں اس عورت کو نہ اپنی عزت کا خطرہ ہوگا، نہ اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ اپنے مال کا خطرہ ہوگا، اور بیت اللہ پر آ کر اس کو طواف کرے گی. اتنا امن و امان قائم ہوگا. امن و امان زندگیوں میں دین اسلام کے بغیر امن و امان نہیں آئے گا. تمہارے گھروں میں یہ جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، یہ میاں بیوی کے جھگڑے، ایک دوسروں پر ظلم، ظالمانہ زندگی ہے. ایک خاتون سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لینا ظلم نہیں کیا؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے عورت کو کتنا کام کرنا چاہیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، بدامنی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں کہ اگر میں ہر بات کہوں گا بھی میرا پول کھول دے گئے. جان محفوظ نہیں ہے، مان محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے. مسلمان اپنے مسلمانوں کے محلے میں اس کا حال یہ ہے کہ اسے اپنی جان کا خطرہ ہے، اسے اپنے مان کا خطرہ ہے، اپنی جوان بچوں کے عزت کا خطرہ ہے. یہ ہو رہا ہے کیوں؟ دین نہیں ہے. دین اسلام. اور دین کیوں نہیں ہے؟ دین کی محنت چھوٹی ہے. یہ رابطے کی بات ہے،
جس چیز کی محنت چھوٹ جاتی ہے وہ چیز باقی نہیں رہتی. جس محنت کے ذریعے دنیا کے انسانوں میں ایمان و ہدایت کی زندگی آتی تھی، اس محنت کے چھوٹنے پر وہ تو پھیلنا بند ہوا، لیکن مسلمان کی زندگی میں جو دین تھا وہ بھی رخصت ہوا، اور دین کے رخصت ہونے پر دنیا میں بدامنی قائم ہوئی ہے. قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. امن آسمان سے آئے گا اور امن کے فیصلے آسمان سے ہوں گے، اور یہ کس پر ہوں گے؟ ملک مال پر، ہتھیاروں پر اور بیدوز پیٹرول کے بے جتھوں پر نہیں ہوں گے، وہ ایمان اور ایمانی زندگی پر ہوں گے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں کوئی دوسری چیز کا بھید سے خلق مت نہیں ہے، گناہوں کا، شرک کا اس میں آدمی نہیں ہے، ان کا ایمان خالص ہے، صاف ستھرا ایمان. اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن کا فیصلہ ہوگا. میاں بیوی کی زندگی میں امن آئے گا، ماں باپ اور اولاد کی زندگی میں امن آئے گا، محلے کے محلے والوں میں امن آئے گا، اور دنیا میں امن آئے گا. اس پر اللہ کی طرف امن کا فیصلہ ہوگا. کما کر اور مال لا کر اور مال کے ذریعے بنگلے بنانے پر امن نہیں آئے گا. گھروں میں امن نہیں آئے گا، گھروں میں امن نہیں ہے، جھگڑے لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی نہیں ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی نہیں ہے. نہ میاں کے دل میں بیوی کی ہے، نہ بیوی کے دل میں میاں کی ہے خیرخواہی. ہر ایک اپنے اغراض کے لیے زندگی گزار رہا ہے. اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی خیرخواہی نہیں ہے، دین نہیں ہے. اس تمام چیزوں کو زندگی میں آنے کا راستہ دین ہے، ایمان ہے، ایمانی زندگی ہے، اللہ کا تعلق ہے. اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے پیغام کی قیامت تک جانے والے انسانوں کے لیے نبی کا پیغام ہے. سولوشن ہے، ان کے پاس بھی ہے ان حالات کا سولوشن. نبی نے 1400 سال پہلے ان تمام حالات کا سولوشن رکھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جو آدمی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر دے گا، اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. دلوں میں محبتیں اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہیں، پیسوں سے نہیں آتی. چاہے بیوی کو کتنے سونے میں چھپا دو، وہ اغراض ہیں، وہ اغراض ہیں. جب تک اس کی اغراض پوری کرتے رہو گے ٹھیک ہے، ورنہ یہی تمہارے ویسے مصیبت میں جائے گی. اور اس سے بیوی میں محبت نہیں آئے گی، اس میں اس کے دل میں دنیا کی حرص اور لالچ آئے گی. خرچہ بڑھانے سے میں تو مسئلہ نہیں ہوگا، مسئلہ خرچے کا نہیں ہے، مسئلہ دلوں کا ہے. دلوں میں میل نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں ہے. ہمدردی دلوں میں آتی ہے ایمان کے راستے سے، رحم دلی آتی ہے ایمان کے راستے سے، حیا اور شرم ایمان کے راستے سے آتی ہے. جتنی ایمان اور خوف خدا اور آخرت کا یقین جتنا دلوں میں آتا چلا جائے گا، زندگیوں میں حیا آئے گی، حیا شرم. ایک زمانہ تھا اولاد کے دل میں حیا اور شرم تھی تو اپنے باپ سے پہلے بیٹھتی نہیں تھی نیچے. ابا نے کہا ہے، ابا کی بات ابا نے کہا ہے، ختم. زندگیوں میں اطاعت تھی اور یہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی، دین پر، ایمان پر.
اس میں بھائیوں آج ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے اور ہمارے گھروں میں تقوی والی زندگی نہیں ہے، اور ہمارے گھروں میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ شعور کہ میں مسلمان ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے کیسے نہیں گزارنی چاہیے، میری جان مال کہاں لگنی چاہیے، فضولیات میں، گناہوں میں نہیں، ظلم و ستم میں۔ آج ہمارا مال ظلم لگ رہا ہے، ہماری جانیں ظلم لگ رہی ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری خود ذمہ داری ہم بھول چکے ہیں۔ ہماری زندگی میں دین ہوگا، بچوں کی زندگی دین رہے گا، ہمارے گھروں میں صفات ایمانیاں ہوں گی، میری زندگی ہے، میرے بچوں میں وہ چیز آئے گی، گھروں میں وہ چیزیں آئیں گی، آگے ہماری نسلوں میں یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور جب یہ میرے دوستوں گھروں میں دین اور ایمان اور ایمانی زندگی آنا شروع ہو جائے گی، گھروں میں خدا کی نعمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، زمین و آسمان سے اللہ کا برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آج برکت نہیں ہے، 6 کھانے والے 5 کمانے والے بجلی برکت۔ آج مسلمان کثرت کے چکر میں ہے، زیادہ مال اور زیادہ دنیا ہے، تیری زیادہ دنیا ہونے سے تیرے مسئلے نہیں ہوں گے، تیری ضرورتیں تو تیرے مال میں اور تیری زندگی میں جب برکت ہوگی تو تیری زندگی میں تیرے مسائل خدا پورے کرے گا۔ برکت آئے وہ واسطہ ایسا نہیں کرتا آدمی، برکت کے راستہ اللہ تعالیٰ قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہاں قرآن یہود و نصارہ کو خطاب کر رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ اہل کتاب کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب اگر اللہ کی کتاب میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کو پورا کریں گے اور جو آپ کے اوپر اللہ نے کتاب کو اتارا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ انہیں اوپر اور نیچے سے کھلائے گا، دنیا ان کے اوپر خدا کھول دے گا، اوپر نیچے سے کھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن قیامت تک کے لیے کہہ رہا ہے اگر یہ بلکہ آبادیوں میں رہنے والے لوگ اپنے ایمان کو بنائیں، ایمان بناؤ، ایمان بنانے سے بنتا ہے، ایمان محنت سے بنتا ہے، ایمان نسبت خداوندی پر قربانی دینے سے بنتا ہے۔ صحابہ کا ایمان اللہ نے ان کی قربانیوں پر بنایا ان کا ایمان، اور اللہ نے ہم سے اس ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہر مسلمان سے اس ایمان کا مطالبہ ہے جو ایمان صحابہ کا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، مفسرین یہ کہہ رہے ہیں الناس سے مراد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کا جو ایمان تھا وہ ایمان مطلوب ہے، وہ ایمان بالغیب ہے، وہ ایمان بالغیب ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالقدر، ایمان بالآخرہ، ایمان بالملائکہ۔ اللہ کا نظام فرشتوں کا ہے، یہ ظاہری نظام ہمیں دکھ رہا ہے، باقی ظاہری نظام فرشتوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔
ایک خدا کا غیبی نظام ہے فرشتوں کا، اس پر ایمان لانا فرض ہے. یہ ارکان ایمان ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے. بچپنے میں ایمان مجمل ہمیں یاد کرایا گیا تھا، لیکن ہم نے بڑے ہو کر بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے بچپنے میں ایمان مجمل پڑھا تھا، عربی میں تھا وہ، اس کا کیا مطلب ہے، کیا ترجمہ تھا. مولوی کے پاس جا کے پوچھے سے ایمان مفصل میرے دوستوں بچپنے سے یاد کرایا گیا تھا، لیکن کیا مطلب اس کا، کیا تقاضا ہے؟ آمن تو باللہ کما ہوا، میں اس اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے. یقین کرنا اللہ کی ذات جو تنے تنہا ہے، اس کے جیسی کوئی شکل نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہی سب کچھ کرتا ہے اور اسی کے کرنے سے ہوگا. اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ روزی دینے میں دکان کا محتاج نہیں ہے، دکان روزی دینے میں اللہ کی محتاج ہے. اسی لیے دکان کرتے کرتے آدمی کنگال ہوتا ہے. دکان میں کچھ نہیں ہے، دکان میں اوپر سے وہ روزی اتارے گا تو روزی ملے گی، اوپر سے اگر نقصان اتارے گا تو بولو ہاں کماؤ کو دیکھتا رہے گا، وہ سیٹ خطوط نہیں. اسباب دنیا چاہیے تو امتحان کے لیے ہے. اللہ نے دکان کاروبار میں لگنے کو جو کہا ہے امتحان کے لیے کہا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ تو اپنی روزی کو دکان سے سمجھتا ہے یا اپنی روزی کو مجھ سے سمجھتا ہے. وہ بھی سماج کو تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے، وہیں سے آتی ہے. جتنی دیوالی ہوئی دیوالی ہے، وہ کام دنیا کی کام اور کاج کرتے کرتے دیوالی ہوئے ہیں. ہاں وہ پاگل نہیں ہو گئے تھے، وہ بہت بڑے عقل مند تھے اور عقل مندی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کی عقل مندی کام نہیں آئی جب اوپر کا فیصلہ آیا کہ ہم تمہیں دیوالے کریں گے. اللہ تعالی شانوں نے دنیا میں صحابہ کو تھوڑی تعداد میں اپنے دشمنوں پر غلبہ دے کے اس بات کو بتایا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. بدر میں اسباب کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں اور دشمن سب کچھ لیس ہو کر آیا ہوا ہے، لیکن اس بے بسی میں بھی اللہ نے اپنی قدرت سے صحابہ کو غلبہ دے کر بتایا کہ ہم کرنے والے ہیں. تمہیں ہمارے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، تمہیں اپنی نگاہ ہم پر جمانی چاہیے ہر کام میں. آپ دیکھیے 2 رکعت پڑھنے کب جائے گا جب پریشانی میں آئے گا تب کرے گا. لیکن کبھی دکان کھولنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے کہ اللہ نے میں کھولتا تو ہوں لیکن اصل تو ہے وہی میرے لیے آسان کری ہو. وہاں نگاہ نہیں ہے. نگاہ اس پر کہ دکان اچھی ہوگی، اچھی جگہ پر ہوگی اور پیسے ذرا لگائیں گے اور ذرا دکان کو ڈیکوریشن کے ساتھ سجائیں گے اور تو پھر ہماری دکان کیوں سوچے. یہ سوچ نہیں ہے کہ میں تقوی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح کرتے ہوئے اپنے احکام الہی کو پورا کرتے ہوئے میں کاروبار کروں گا تو اللہ میرے کاروبار کی حفاظت کرے گا، مجھے برکت کے ساتھ روزی دے گا. نبی نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. صبح کے وقت میں اللہ نے، اور ہمیں صبح کے وقت سونا چاہیے.
حالانکہ تقاضا تو یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کرتے، اللہ کو یاد کرتے، ذکر کرتے، اشراق تک مسجد میں بیٹھ کر پھر اشراق کی نماز پڑھ کر پھر اپنے کاروبار میں جاتے، تاکہ ہمیں اللہ برکت سے نوازے، ہماری مشکلات حل ہوں۔ یہ نہیں ہے۔ چاش کی نماز میں برکت ہے، روزی ہے۔ چاش کی نماز پڑھنے نہیں آئے گا 9-10 بجے یہاں سے بازار جائے گا کہ راستے میں مسجد کے بعد دور تک چاش تو پڑھ لو۔ حضرات صحابہ پہلی رات کو اپنی بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، وہ کہ ہماری زندگی کی ابتدا ہے۔ وہ بھی پڑھتی تھی، یہ بھی پڑھتے تھے کہ زندگی اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہ بات نہیں میرے دوستوں، زندگی بنانے کے لیے محنت ہے کہ اپنے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے نبی والی محنت میں جیسے صحابہ نے جان اور مال کو لگایا اور قربانی کے ساتھ چلے۔ ہاں، قربانی جان اور مال کی کتنی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 2 مہینوں تک چولہا نہیں جلا، 2 مہینے تک۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کننا لننظر الى الهلال ثم الهلال 3 ايام في شهرين وما وقد في ابيات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم 1 چاند 2 چاند 3 چاند 2 مہینے کی خیر لگائی ہے عائشہ نے، اور ہمارے جیسے کہتے 3 دن ہو سکتے ہیں۔ ہم 1 چاند 2 چاند 3 چاند 2 مہینوں میں دیکھ لیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں بچتا تھا۔ آج ہمیں پہ ایسا ہے، ارے بولو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کی خاطر قربانی کا کیا معیار ہوگا وہ بھی اپنی زندگی میں برت کر دکھا دیا کہ دین کے خاطر یہاں تک قربانی دینے کی نوبت آئے تو قربانی دے دینا۔ صحابہ کی ایک جماعت فاقے کی وجہ سے فجر کی نماز میں پہلی صف پہ گر جایا کرتی تھی۔ صحابہ کے گھروں میں دین کے تقاضوں پر انہوں نے اپنے گھروں میں جو کھانا پکا تھا اللہ کے دین کی نسبت پر آنے والے مہمانوں کو کھلا دیا، اور اپنے گھر اپنے ننھے بچوں کو بہلا کے سلا دیا۔ گھروں میں دیا جلانے کے تیل نہیں تھا، زیتون کا تیل۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں اور اللہ کے نبی ایک ہمارے پاس گوشت کا ٹکڑا آیا تھا، اس کو کاٹنے کے لیے ہم دونوں نے اس کو کاٹنا چاہا، اور کاٹ رہے تھے تو مجھے بتا نہیں کہ حضور نے کاٹا کہ میں نے کاٹا۔ تو صحابی نے کہا کیوں روشنی نہیں تھی، نظر نہیں آیا؟ نہیں، اندھیرے میں ہوا پورا، اور اگر زیتون کا تیل دیا جلانے کے بعد ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھوک کے مارے اسی کو پی لیتے۔ یہ دین یوں نہیں آیا ہے، اور یہ دین یوں زندہ نہیں ہوگا خواہشات کی بنیاد پر۔ ہمیں اپنی دین کی چاہتوں کو چھوڑنا ہوگا، ہم اپنی نمازوں مطمئن نہ رہیں۔ دین کو دعوت کی بنیاد پر محنت کرنی ہوگی، اور اس کے لیے جانی مالی قربانیاں دینی ہوں گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبی میں جو اعمال تھے وہ اعمال ہمیں اپنی مسجد میں زندہ کرنے ہوں گے، اور ان اعمال کو چل پھر کر امت میں زندہ کرنے ہوں گے۔ جن اعمال کے زندہ ہونے کے نتیجے میں ایمان بنے گا، تقویٰ بنے گا، تعلق مالوا ملے گا، اور میرے دوستوں نبی والی زندگی دنیا میں زندہ ہوگی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شان ہو اس امت کی ذلت کو عزت سے بدلے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔
عزت مومنین کو ملے گی رسول اللہ کے راستے سے، نبی والے طریقے سے، اور اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ ڈگریوں لینے سے عزت نہیں ملا کرتی۔ ہاں ڈگری والا مومن بنا، ڈگری والا تقوی والا بنا، ڈگری والا خدا کی مخلوق اللہ کے نبی کا امتی بن کر خدا کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنا، اس بنیاد پر اللہ اسے عزت دے گا۔ بنگلے بن جائیں گے، گاڑیاں ہاتھ میں آ جائیں گی، عزت نہیں ملے گی، سکون چین زندگی نہیں ملے گی۔ قرآن اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اگر دلوں کا اطمینان سکون چاہتے ہو تو یہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ عمر فاروق فرمائے کل ذاکر مطیع، ہر ذکر کرنے والا مطیع ہے، کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو جتنا تم اللہ کی اطاعت کی زندگی اختیار کرو گے اللہ تمہارے دلوں میں سکون دے دے گا، اطمینان دے گا، ہر حال میں اطمینان۔ راحت کی زندگی میں بھی اطمینان تو ملے گا ہی، لیکن اگر حالات میں بھی آؤ گے تب بھی اللہ دلوں میں سکون دے دے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کی مار پٹائی کے باوجود اندر سکون تھا۔ بلال حبشی نے عمر فاروق سے عمر فاروق سے کہا تھا عمر وہ مکہ والوں کی مار پٹائی میں جو لطف تھا وہ اب لطف نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی اطاعت کا راستہ، ہمارے اندر اطاعت اللہ کیا، ہماری عورتوں میں اطاعت آئے، اپنے گھر کی عورتوں میں اللہ کی اطاعت کو زندہ کرنے کی فکر کرو، نبی والا معاشرہ لاؤ، سنت والی زندگی، اپنے بچوں کو نبی کے طریقے پر پرورش کرو، ان کا کپڑا، ان کا لتا، انہیں جو بات سکھانی ہے وہ آخرت کی، دین کی۔ ہاں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے دوستوں مسجد میں ایک جب دعوت اللہ کی محنت تھی، ہر مسلمان کی زبان کا ایک ہی بول تھا، وہ اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی پڑھے ہیں، سب کچھ وہی ہے، وہیں سے ہوگا۔ یہ میرے دوستوں زبان کا بول یہ تھا، ہمارے جیسے بول ان کے نہیں تھے۔ دعوت اللہ، اللہ ہی کی طرف انسانوں کو بلانا اور ہر انسان کے ساتھ کو اللہ کی پہچان کرانا۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں میرے دوستوں تعلیم کے حلقے تھے، اور ان تعلیم کے حلقوں میں میرے بھائیوں اللہ کی قدرت کے میرے دوستوں تذکرے اور آخرت و جنت کے تذکرے اور اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ملے گا اس کے تذکرے اس مسجد تعلیم کے حلقوں میں میرے دوست ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے دین کے سیکھنے سکھانے کا ماحول تھا، لوگ اپنے دین کو سیکھتے تھے اور اپنے دین کو سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے تھے۔ ہر مسلمان معلم بھی تھا، متعلم بھی تھا، اور آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کن عالمن او متعلمن ولا تکن بین ذلک فإن بین ذلک جہل مجاہد، یا تو سیکھنے والا بن کر یا سکھانے والا بن کر زندگی گزار، اگر ان دو حالت میں تو نہیں رہے گا تو پھر تو جاہل ہوگا اور دنیا میں جہالت پھیلے گی۔ ہم اور اب سوچیں کبھی اپنی بیوی کی ہم نے نماز سنی؟ اپنی بیوی کو، ایک مسلمان خاتون کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور صحابہ کی عورتیں اور صحابہ کی گھر کی عورتیں دنیا میں کیسے زندگی گزارتی تھیں؟
دور صحابہ میں مسجد سے صحابہ مسجد کے اعمال لے کر گھر جاتے تھے. دعوت جیسے مسجد میں دعوت کی ایک محنت تھی، وہ دعوت کو لے کر گھر جاتے تھے. اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، آخرت، اللہ کی قدرت، اس کو اپنے گھر کے بال بچوں کے سامنے صحابہ رکھتے تھے. آج جیسے ہم بازار سے گھر جاتے ہیں تو بازار سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، پھل فروٹ، کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز. دور صحابہ میں صحابہ جب مسجد سے گھر جاتے تھے تو مسجد سے تمام اعمال لے کے جاتے تھے. مسجد سے آخرت کے تذکرے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے تھے اور تعلیم کے حلقوں میں اللہ کے رسول نے جو فرمایا اسے سنتے تھے، محفوظ رکھتے تھے اور پھر گھر جا کر اپنے گھر کی خواتین، اپنے گھر کے بال بچوں کو سناتے تھے. ویران ہے ہمارے گھر، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اسی موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا دیکھ رہے ہیں. گھروں میں تعلیم کرتے نہیں ہیں، گھروں میں سیکھنا سکھانا نہیں ہے. کبھی اپنے بچے کو جو مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، مکتب میں پڑھنے جاتے ہیں، انہیں لے کے بیٹھے کہ بیٹا تم الحمد شریف یاد کی ذرا سنا تو صحیح. لیکن آج کیا سبق دیا میرا؟ ہمیں بھی سیکھنا ہے. کبھی نہیں. اپنے بچوں کو کبھی سنت کے مطابق کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا بیٹھ کر کہ بیٹا مسلمان کو کھانا اس طرح کھانا چاہیے. بازار میں گئے، جو کپڑے ملے ان لا کے بچوں کو پہنا دیے. کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوگا ناراض ہوگا؟ کہ اللہ اپنے نبی کی سنتوں کو دبا کرنے والوں سے راضی ہوگا؟ اس بچے نے آپ کے پاس سے کپڑا نہیں مانگا ہے. اگر اس بچے کو پیدا ہونے کے دن سے سنت کا لباس پہناتے اور سنت کا لباس پہنانے کی فکر کرتے تو یہ بچہ اس لباس کو پہنتے اسی کا عادی بنتا اور اسی کو پسند کرتا. پھر پینٹ کو یہ پھاڑ دیتا. ہمارے جوان بھی کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون سا لباس پہن رہے ہیں. ان لباسوں کو پہن کر ہمیں ہماری اولاد دیکھے گی، ہمارے چھوٹے بچے دیکھیں گے، ان پر اس کا کیا اثر ہوگا. ہم دنیا میں کیا پھیلا رہے ہیں؟ ہم دنیا میں نبی کے دشمنوں کے طریقے پھیلا رہے ہیں. جب ایمان کی محنت چھوٹتی ہے تو ایمان آدمی کی سوچ اور فکر بھی بن جاتی ہے. اور جب ایمان کی محنت سے اندر ایمان بنتا ہے، اس کی سوچ بھی ایمانی ہوتی ہے کہ میری زندگی میں نبی کی سنتیں آئیں، میرے گھر میں میرے بچوں کو نبی کی سنتیں میں سکھاؤں. دنیا میں سنت اللہ کے دین کا، اللہ کے نبی کے طریقے دنیا میں کیسے زندہ ہو، اس کی سوچ ہی آتی ہے. وہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے میرے اس قدم کو اٹھانے کا اثر کیا ہوگا. یہ معاملات کو کرنے سے پہلے سوچے گا یہ میرا معاملہ کرنا ٹھیک ہے نہیں ہے، میں مسلمان ہوں. یہ محنت جس کی میں دوستوں یہ مطلب سے تبلیغ ایک محنت ہے. اس محنت کے نتیجے میں زندگی کا رخ صحیح کرنا ہے، سوچ صحیح کرنی ہے، جذبہ دینی بنانا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی کے مقصد پر آنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، دنیا میں ہم زندہ ہو اس کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرنا. یہ میری زندگی کا مقصد ہے اور اس مقصد پر مجھے آنا ہے. اسے کم ہو گیا.
کتنا آسان ہو گیا. اس لیے بھائیوں ایسا مت سمجھو، اپنی سوچ کو بدلو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے پیچھے ہماری صلاحیتیں کب رہی ہیں اور دنیا ہمارے پاس آ رہی ہے، اور جس دن موت آئی دنیا چھوٹ جائے گی. یہ ہمارے کام نہیں آنے والی ہے. اور یہ دنیا جس نے اللہ کے احکام توڑے، نمازیں چھوڑی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری، نبی والی ذمہ داری کو چھوڑ کر اس دنیا کے کمانے کے چکر میں دنیا آئی ہاتھ میں. یہ دنیا جب چھوڑ کے جاؤ گے، یہ دنیا تمہارے گھروں میں عذاب بنے گی، بن رہی ہے. ہم تو اپنے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں. اس مقصد کو اللہ ہمیں سمجھا دے. ہماری زندگی، ہمارے جذبات دینی بن جائیں. ہم نبی والی فکر کو اپنا فکر بنانے والے بنے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. جسے اللہ اپنے نبی کے والا درد دے دے، نبی والا فکر دے دے، نبی والی راتیں دے دے، راتوں کو خدا کے سامنے اللہ کی مخلوق کے لیے رونے والا بنا دے. یہ اللہ کی معمولی نعمت نہیں ہے. اس لیے بھائی آپ اللہ سے گزارش ہے، اللہ کے لیے اپنی برہم کھاؤ. اپنی زندگی اپنے کو سوچو، میں کیا بن رہا ہوں، میری فکر کیا بن رہی ہے، میرے جذبات کیا بن رہے ہیں، میرے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے. کیا اتنا خوف ہے جو خوف مجھے حرام سے بچا دے، جو خوف مجھے ظلم سے بچا دے، جو خوف کسی غریب کو حقیر سمجھنے سے بچا دے. ہم آپ سوچیں میری نماز کا کیا حال ہے. میں جب 15 سال کی عمر میں جو نماز پڑھتا تھا اور آج میری 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، میری نماز میں کیا ترقی ہوئی، میری نماز کتنی صحیح ہوئی، میری نماز اللہ کا دھیان کتنا آیا، میری نماز نے میری زندگی کی درست کتنی ہوئی، میرے اخلاق کتنے بن رہے ہیں، میرا معاملہ میرے پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے، میرا معاملہ میرے نوکروں کے ساتھ کیا ہے. اس حال میں مروں گا میرا کیا ہوگا. سوچیں میرے معاملات، میری معاشرت، میرے گھر میں ہر روز نبی والی زندگی آ رہی ہے، سنت والا زندگی آ رہی ہے، میرے گھر میں کیا آ رہا ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. صحابہ فرمایا کرتے تھے اپنا تھوڑا سا حساب کیا کر اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے. میری 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے سے میں کیا کر رہا ہوں، کیا وجود میں آ رہا ہے. یہ فکر، یہ سوچ اور یہ زندگی کا رخ صحیح کرنے کی محنت ہے. 4 مہینے نہیں مانگ رہے، 4 مہینے اور وہ بھی اپنی ضرورت سمجھ کے جاؤ گے، محتاج بن کر جاؤ گے. اور جانے کے زمانے میں جیسے وقت لگانے کو کہا جا رہا ہے، ایسے وقت لگا کر پھر راتوں کو اٹھ کے خدا سے مانگو گے، اپنے آپ کو تھکا کر پھر اللہ تعالیٰ شانوں کو رحم آئے گا اور اللہ جھولی میں ایمان ڈالے گا. تقویٰ ملے گا، توکل ملے گا، صبر و شکر کی زندگی ملے گی، اخلاق خدا دے گا، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ آئے گا. ہاں، عدل و انصاف زندگی میں آئے گا. گھروں میں ہماری محنتوں پر ہمارے گھروں میں حیا، شرم، عفت اور پاک دامنی آئے گی. یہ سب آئے گا، محنت سے آئے گا. اس محنت کو سیکھنا ہوگا اور اس محنت کو پرکھنا ہوگا اور اس محنت کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہو قربانی دینی ہوگی.
تو پھر میرے دوست یہ محنت اپنا اثر دکھائے گی اور دنیا میں یہ مسلمان سرخرو ہوگا، اللہ اسے سرخرو کرے گا، دین سے کرے گا، دین سے، بغیر دین کے اس کو عزت نہیں ملے گی، چاہے اس کے پاس میرے دوستوں پوری دنیا اس کے پاس میں آ جائے، سونے کی جتھے آ جائے، اسے عزت نہیں ملے گی، اس کے حالات درست نہیں ہوں گے۔ اسے اللہ نے آسان کیا ہے، اللہ کے لیے اپنے ہاتھ میں رحم کھاؤ، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے نکلو، تاکہ جب اللہ کی طرف سے مطالبہ آئے تو جانا آسان ہو جائے کہ ہم تو اللہ کے راستے نبی والی محنت کے لیے اللہ کے لیے نکلتے تھے اور اللہ کے راہ میں نکل کر تمام ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہاں، اور جھیلی ہیں، طبیعت کے خلاف آنے والے حالات کو جھیلا اللہ کے لیے ہے، اب اس اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، بلاوا ہے، ہم تیار ہیں۔ ایک 4 مہینے کے لیے اپنی راحت آرام کو چھوڑنا ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے، تو میرے دوستو وہ ملک الموت ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھڑا کر قبر کی وحشتناک منزل میں لے جائے گا، کیسے جانا آسان ہوگا؟ اسے کہتے ہیں حضرات صحابہ کی زندگی کا نظام یہ تھا کہ وہ سال میں 4 مہینے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں گزارتے تھے، دین کے تقاضوں پر اپنے گھروں چھوڑتے تھے، اپنی چاہتوں کے قربان کر کے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ ہم سے بھی اس کا مطالبہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جب نکلو گے، اللہ کی راہ میں نکل کر وہ نبی والی محنت میں جب بیٹھو گے، تعلیم کے حلقوں میں، آخرت کے تذکروں میں، اپنے گھروں کا آپ نے چھوڑا ہے، آرام کو چھوڑا ہے، اور اللہ کی راہ میں نکل کر آپ نے تکلیف کے خلاف کے حالات کو جھیلنا شروع کیا ہے، اس قربانی کے ساتھ وہ تعلیم کے حلقوں میں جو بیٹھے آپ، اس تعلیم کے حلقوں کے جو اثرات دل پر پڑیں گے، نبی کی احادیث کا نور دلوں میں جب اترنا شروع ہوگا اور آخرت کے تذکرے دل کو جتنا نرم کرنا شروع کر دیں گے، اور نبی والی محنت کے ذریعے جتنا نبی والا فکر درد دل میں اللہ اتارنا شروع کرے گا، تو پھر میرے دوستو آپ کو اندازہ ہوگا، پھر اس روشنی میں آپ کو ماضی کی زندگی یاد آئے گی کہ میں نے اپنی گزشتہ زندگی کیسے گزاری اور کہاں گزاری ہے۔ اس پر آدمی راتوں کو میرے دوستو رو کر اللہ کے سامنے مغفرت کرے گا، مغفرت مانگے گا۔ پھر امت میں چل پھر کر امت کی میرے دوستوں بے دینی کو جب دیکھے گا تو اس بے دینی کو دیکھ کر اسے رونا آئے گا کہ اللہ تیرے پیارے نبی نے اس قربانی کے ساتھ یہ دین اس امت کو پہنچایا تھا، آج اس امت کا حال کیا ہے۔ پھر آپس میں بیٹھ کے تذکرے کا عام چند سے پھر ہم کریں، یہ چھوڑ، رو اس پر، تیری غفلت پر یہ حالات آئے ہیں، تو نے اپنے بھائی کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی بیماری کہاں تک پہنچ گئی، تیری ذمہ داری تھی۔ ایمان کا تقاضا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی مومن اللہ کے یہاں مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اس لیے بھائی میرا عزیزو کہ اللہ نے ایک ایسی آسان شکل پیدا فرمائی ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی راہ میں جماعت کے ساتھ چلنا نکلنا آسان ہے، اور میرے دوستو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں مسجدوں میں ٹھہرنے میں، میرے دوستو اللہ کے بندے ہم سے کوئی میرے دوست سے تو یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہماری سہولتیں وہ اپنی جماعتوں کے لیے سہولتیں کرتے ہیں کہ آئیں گے ان کے لیے سہولت۔ ہماری پیدل جماعتیں جو میرے دوست سے گجرات میں چلی ہیں، تو ایک جگہ ایک دیہات کا سرپنچ جو غیر مسلم تھا، وہ میرے دوستوں وہ جہاں پر جماعت ہے وہ پجاری جو تھا اس پجاری سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں اوشے جیسے گاجرا بنائے تیار آتے ہیں سوا مارے لوگ، اللہ نے آسان کر رکھا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو اللہ کے لیے چھوڑیں گے اور جان اور مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے،
جان مال تو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے ہے، اس دنیا کمینہ کے پیچھے لگانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس لیے کہا ہے میری امت کا بدترین مال وہ ہے جو عمارت اور تعمیر میں لگے۔ مکان ضرورت کے لیے ہے، ضرورت کے مکان میں ضرورت کے اعتبار سے لگاؤ، باقی یہ ڈیکوریشن یہ میرے سے پتا نہیں کیا کیا آرٹیکل کو کیا ہے، وہ تو تم کو جو اچھے سے اچھا نقشہ بنا کے دیکھا جائے کروڑ خرچ ہو، اسے تھوڑی دیر سے نکالنے ہیں، وہ تو کہے گا آپ اپنا سامان آپ اپنا من لاؤ، یہ بات نہیں ہے۔ گھر میں سہولت ہونی چاہیے، نماز کی جگہ ہو، مہمان آئے تو مہمان کو ٹھہرانے کی جگہ ہو۔ ہاں صحابہ اپنے گھروں میں باقاعدہ مسجد کی جگہ بناتے تھے نماز پڑھنے کی، صحیح تھے، اور اللہ کے نبی کو سے آ کر فرماتے تھے حضور میں نے میرا گھر تھوڑا بنایا ہے، ایک جگہ آ کر 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ گھر کی ابتدا کرے گا تو کھانے پینا کھلائے گا، لیکن کبھی یہ نہیں کہ مرسل سے مرسل ایک 1.5 رکعت تک بھی پڑھ لو، حکم لکھا ہے کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، ان چیزوں کو میں دوستوں گھروں میں لاؤ، یہ ہے ہماری مشکلات کا حل، اور کوئی مشکلات کا حل نہیں ہے۔ جب تک ایمان اپنی جگہ نہیں پہنچے گا وہاں تک زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا۔ جب صحابہ نے ایمان بنا لیا تھا تو حضور کی طرف سے ایک اعلان کافی تھا کہ آج سے شراب حرام ہے، اور حضور کی طرف سے ایک اعلان کافی تھا رات کو مرغی شاہ کے بعد کہ اللہ کی طرف سے عورتوں کے لیے پردے کا حکم آیا ہے، تو صبح کی نماز میں عورتیں اپنی چادروں کو اوڑھ کر بغیر پردہ لے کے چلی گئی۔ پھر ایک اشارہ کافی ہے، اندر اگر بن جائے، یہ اندر کو بنانے کی چیز ہے نا۔ اس لیے بھائی آپ سے بڑی گزارش، صحیح دنیا اللہ مقدر کی دنیا دے گا، خوش ہو کے دے گا، مقدر کی دنیا خوش ہو کر لوگے اس میں برکت ہوگی، اور یوں بھی اگر اللہ کو ناراض کرو گے غلط زندگی کے ساتھ کماؤ گے تب بھی اللہ مقدر کی روزی تو دے گا، لیکن ناراض ہو کے دے گا، ناراض ہو کے دے گا، اور پھر یہ دنیا یہ مال عذاب بن کر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، اے اللہ میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ وہ عذاب یہ مال بنتا ہے جو مال صحیح طریقے سے نہیں کمایا جاتا، اور جو مال اللہ کے دین کے تقاضوں کو پائمال کر کے کمایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہم انی اعوذ بک من طلب یکون علی وبالا، اللہ ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے، کہ وہ اولاد وبال بنتی ہے جن اولاد کے پیٹ میں حرام کے لقمے جاتے ہیں، اور جن اولاد کی ایمانی اور دینی تربیت گھر میں نہیں ہوتی، جنہیں بچپنے سے اللہ کی پہچان نہیں کروائی جاتی، اور جنہیں بچپنے سے نبی والی محنت میں مشغول نہیں کیا جاتا، یہ اولاد سے وبال بنتی ہے، اور تو رحمت ہے۔ اس حوالہ سے بڑی گزارش ہے اس محنت کو سینے سے لگاؤ، وہ ہری محنت سے چھوڑو، تو مسلمان ہے، تو حضور کا نمائندہ ہے، تو حضور کا امتی ہے، تیرے ذمے نبی والی محنت ہے، تیرے ذمے نبی والی محنت ہے۔ اپنی مسجدوں کے اعمال میں جڑو، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، اور اپنی ضرورت کا دین سیکھو، اور یہاں سے گشتوں میں جاؤ، اپنے محلوں میں اور گھر گھر میں جا کر اگر دوستوں اللہ کی دین کی دعوت دے کر ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بناؤ، ہر گھر میں نبی والی تعلیم، نبی کی حدیث کی تعلیم زندہ ہو، فضائل کی تعلیم گھر میں زندہ ہو، اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کو زندہ کرو۔ یہ حضرت شیخ کی جو فضائل کے 2 سیٹ ہیں، فضائل صدقات اور فضائل اعمال، اسے گھر میں پورے پڑھو، اس کے ذریعے
تمہارے گھر کے بال بچوں میں صحابہ کی عورتیں کیسی تھیں، صحابہ کے بچے کیسے تھے، صحابہ کے گھروں میں کیا ہوتا تھا، اور اعمال کا خدا کیا دے گا. یہ میرے دوستوں یہ بار بار ان کے سامنے جب آئیں گے ان کی دل کی دنیا بدلے گی. پھر آئے گی گھروں میں، پھر دیکھے بدل زندگی کا لطف. پھر ہمارے گھروں سے دنیا میں ہدایت پھیلے گی، ہمارے دکانوں سے دنیا میں ہدایت پھیلے گی، ہمارے جوانوں کی زندگیاں دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی. کہ ہمارے جوانوں میں نبی کی سنت آئیں گی، نبی والی فکر و سوچ آئے گی. آج تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے تیار نہیں. کبھی ہم سوچتے نہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جن کرتا ہے، اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا تو اس کا کیا ہوگا. کبھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ اسے ایمان دے دے. کبھی اس کے لیے تہجد اٹھ کر دعا نہیں کرتے کہ اللہ ان کے لیے تو ہی ہدایت کی دہائی کھول دے. وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ ہمدردی چلی گئی، دنیا کمانا ہے ہم سے. اور حدیث میں آتا ہے تم اپنے حاکموں کو برا بھلا نہ کہو، اپنے کو برا بھلا دو. ظالموں کا تسلط ہمارے اعمال کی بگاڑ پر ہوتا ہے، اور ظالموں کا تسلط ختم کرنے کا راستہ ان کے لیے بد دعا کرنا تو بعد میں کریو، پہلے اپنے اندر کی جو ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کو صحیح کرو. تو پھر چلو ظالموں کا تسلط ختم ہو جائے گا. فرعون کے تسلط کو حضرت موسیٰ نے ختم کروایا ہے کس راستے سے؟ اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، ایمان کی طرف لائے، نمازیں قائم کروائی، اور زندگی کا صحیح جب ہو گیا پھر حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ اب یہ ظالم ہے اور یہ ظالم ظلم کر رہا ہے، یہ اپنی حکومت اور مال کو تیرے دین کے خلاف ظلم میں لگا رہا ہے، اے اللہ تو اس کو نمٹ دے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ختم کیا اس کو. جب تک کہ قوم موسیٰ نماز اور اعمال پر نہیں آئی تھی اس کے پہلے انہوں نے کہا اے اللہ تو اس کو ختم کر دے فرعون کو. تو اللہ نے دعا کو باقی رکھا اپنے پاس جمع، بلکہ اللہ نے پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب ان کے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی. اسے بھائیو اس وقت کا تقاضا ہے ہم اپنے گناہوں سے، اپنی غلط زندگی سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کی رخ کو نبی کی رخ پر لائیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں جو محنت کی ذمہ داری دی ہے اس محنت کے لیے جان اور مال لگائیں. اپنے گھروں سے نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، امت کے پاس جاؤ، امت کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالو، انہیں میرے دوست اللہ کی احکام والی زندگی کی طرف میرے دوست بلاؤ اور ان کو اس محنت میں لگاؤ تاکہ وہ اللہ کے دین کی محنت میں لگ کر اپنی زندگی کے رخ صحیح کریں گے. اللہ امت کے حالات کو درست کر دے گا. اس لیے بھائیو آپ اللہ کے پاس آئے ہیں، ہاں بھکاری بن کے آئے ہیں آپ کے پاس. ہم سب نبی کی امت میں ہیں. اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے میرے دوستوں، دنیا کمانے تو ہم سب نکل جاتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں دنیا کے پیچھے. دین زندہ ہو، دین ہماری زندگی میں آئے، دین اپنی حقیقت کے ساتھ دنیا میں آئے، اس کے لیے ہماری جان اور مال لگانے کی ضرورت ہے. اپنی جان لگاؤ. کیسے مال بھی آدمی خرچ کر دیتا ہے، مال بھی خرچ کر دیتا ہے میرے دوست، اللہ کے نام پر دے دیتا ہے، لیکن اصل میں یہ جان ہے. یہ جہاں لگتی ہے وہ چیز دنیا میں چلتی ہے. یہ جان نبی والی محنت میں لگے، ہاں، اور یہ تھکیں، اتنا اپنے آپ کو تھکاؤ کہ اللہ کو تھما جائے.
ہاں محنت کر کے اللہ سے مانگو. اس لیے بھائیوں اور بہت خوش نصیب ہے جو اللہ کی راہ میں نکل کر اپنے آپ کو ٹھکائے, اللہ کی راہ میں اپنی جان مال کو لگائے اور دین کی خاطر نبی والی محنت میں اپنے آپ کو ٹھکائے. ہاں اور صحابہ کی زندگی کو ہدف بنا کے محنت کرے کہ اللہ ہمیں تو وہ ایمان چاہیے, ہمیں تو وہ زندگی چاہیے, ایسا جہاں انہوں نے جان مال لگایا ہمیں وہاں جان مال لگانا ہے, ہمیں تو توفیق عطا فرما دے. ہاں اور پھر میرے دوستوں محنت کرو گے تھکو گے, اللہ کسی کی محنت کی ناقدری نہیں کرتا. اللہ کے ہاں اپنے بندے کی محنت کی بہت قدر ہے. دین کی محنت کر کے لوگوں کے بعد جا جا کر تم بات دعوت دو گے, وہ تمہاری نہیں سنیں گے, تمہارے بزنس سے دوستوں اندر استقراری کیفیت زندہ ہوگی. جب استقراری کیفیت تمہارے اندر آئے گی اور اس استقراری حالت میں اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو امت پر رحم فرما دے, انہیں ہدایت دے دے, ان کی زندگی کے رخ کو تو ٹھیک کر دے, انہیں تو اپنی زندگی والی محنت پر کھڑا کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ شانو تمہاری دعاؤں پر امت کے لیے بیت خیر و عافیت کے دروازے کھولے گا. اسی میں دوستوں سب کے سب طے کرو اب تک ہماری جو کوتاہی ہوئی ہے ہاں اس پر تو معافی مانگ لو, اللہ ہمارے معاف کرنے والے ہیں. کہ اللہ بے شک تیرے نبی کی دی ہوئی ذمہ داری میں ہم نے کوتاہی کی ہے, تیرے دین کی محنت کو ہم نے چھوڑا ہے اور ہمارے گھروں سے دین نکلا ہے اور دنیا میں بے دینی عام ہوئی ہے اور دنیا میں شیطان ننگا ناچ رہا ہے. اے اللہ ہم مجرم ہمیں معاف کرنا دے. معافی مانگ کر پھر اللہ سے اپنا نظام بنا کر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہم تیرے راستے میں نکلے ہیں, یہ راستے میں تیرا دین دنیا میں زندہ ہو, اس لیے جان مان لگا رہے ہیں. اے اللہ تو اپنے دین کو زندہ کر. سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ پہلے تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھو کہ ہم گنہگار ہیں, اور یہ گناہ کون سا سب سے بڑا گناہ جو ہے نا ہمارا دین کی محنت کو جو چھوڑ دیا, یہ بڑا سنگین گناہ ہے. ایسا سنگین گناہ ہے کہ دین کی محنت کو چھوڑنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں عذاب کے آنے کی خبر دی ہے. رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا. الشیخ نے فضائل میں بھی حدیث لکھی ہے. آپ سوچیے, اس لیے میرے بھائیوں کیسے ہو یہ 4 تاریخ فروری کی 4 تاریخ کو تو بہت دن باقی ہے. آسان اللہ کرے گا, آسان اللہ کرے گا, لیکن اللہ کے ہاں مطابقہ ہے. بندہ جب اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے اللہ 2 قدم بڑھتے ہیں. پہلے بندے کی طلب ہے, بندے کا دل کا فیصلہ ہے, سچائی کے ساتھ جب اس بات کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو اپنی مدد کے دروازے کھولتا ہے. ہاں گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا. اور فیصلہ کرنے کے لیے ادھر ادھر مت دیکھو, دنیا کے حالات تو ایسے ہی ہیں اور حالات تو آتے ہی رہیں گے جاتے رہیں گے. مسلمان دنیا کے حالات کو دیکھ کر نہیں چلتا, مسلمان تو اللہ کے احکام کو دیکھ کے چلتا ہے. اللہ کے دین کا تقاضا کیا ہے, حکم کیا ہے, ہاں اور اسی پر اللہ اس کی مدد کرے گا. اس میں بھائیوں اور جب بھی اس پر بہت بڑا مجمع ہوا ہے جو اللہ کی راہ میں جب نکلے تھے شروع میں حالات سے 2-4 ہو نکلے تھے اور اللہ نے آزاد کیا تھا ان کے لیے. وہی اللہ آج بھی آزاد کرے گا بشرط کہ آدمی اللہ کی مدد کا یقین کرے کہ میرے اللہ کی مدد کا یقین, میرے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے کہ میں اگر اللہ کے دین کی مدد کے لیے پیر اٹھاؤں گا اللہ میری مدد کرے گا اور یقینی ہے. ہاں اور اللہ کی مدد سے ہی کام ہوتے ہیں.
کسی کے ماں پیسے فوراً فکروں سے نہیں ہوتے، اللہ کی مدد سے ہی کام بنتے ہیں، اور اللہ ہی مدد کرتا ہے اپنے بندوں کو. اور اللہ کیا، وہ تو ضعفاء کا رب ہے، وہ تو ضعفاء کا رب ہے، کمزوروں کا رب ہے. ہاں، اور کمزوروں پر رحم کھاتا ہے، اور کمزوروں کی وجہ سے مدد اتارتا ہے. ہاں، حدیث میں کہ تمہیں اللہ روزی دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. بھوکے ماں باپ کو لوگ پسند نہیں کرتے، حالانکہ بوڑھے ماں باپ تو رحمت ہے. بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے اللہ روزی دے گا مجھے. ہاں، ہل ترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی بنا پر تمہیں اللہ روزی دیتا ہے. کمزور چھوٹے بچے کمزور ہوتے ہیں، آج لوگ بچے پسند نہیں کرتے کہ ہمیں بہن ہمارا دے گا. ارے بچے پیدا ہوتے رہیں گے، کمزور بچے آتے رہیں گے، خدا تیری مدد کرتا ہی رہے گا، روزی بڑھاتا ہی رہے گا. ہاں، کون کھلاتا ہے؟ نہ تم کھلاتے نہ، اللہ مجھے بھی اللہ میرا کھلائے گا نہ. جو میرا بچہ آئے گا اس کو کون کھلائے گا؟ اللہ ہی کھلائے گا. قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے ہاں کہ اپنے بچوں کو تم ہلاک یہ تنگی کی بنا پر مت کرو. ذات اولاد کو خشم ملا، چاہے وہ بھی کچھ بھی ہو، گولیاں کھلا کے کچھ بھی کھلاؤ. مفتیان گراؤ سے پوچھ لینا، آج کل کے جوانوں کو اس کی عادت پڑی ہوئی ہے. کہاں تک گنجائش ہے، کس بنیاد پر گنجائش ہے، یہ سب پوچھنا، ورنہ موت تو آئے گی اور موت کے بعد اس کا حساب دینا ہوگا. یاد رکھو، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، وہاں تو تمہیں دینا ہی ہوگا. جس کو اس نے منع کیا ہے وہ کرنے والا اس کی پکڑ میں جائے گا. اللہ معاف فرما دے. اس کے لیے دوستوں، آپ اللہ کے راہ میں نکلو گے، اندر دین میں اندر اللہ تعالیٰ ایمان کی قوت عطا فرما دے گا. تمہاری سوچ اور فکر کو اللہ صحیح کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا. اور ہماری قربانی اور دینداری پر اللہ ہماری دنیا کو ہمارے لیے رحمت بنا دے گا. اس سب کے سب طے کرو گے انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے؟ کون لگائے گا؟ ہاتھ جا کرو، ہاتھ جا کرو. کون لگائے گا؟ ذرا ہاتھ سے کرو، ڈرو مت. دل میں طے کر کے ہاتھ کو اونچا کرو پہلے کہ 4 مہینے لگانے ہیں، اور اونچا کرو، برابر اونچا کرو. جنہوں نہیں اونچا کیا وہ بھی کرو. اللہ پر نظر رکھ کے کرو. 4 مہینے لگانے انشاءاللہ اللہ کا نام. اب دیکھو، آپ نے دل میں ایک بات دی ہے تو اس کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو. اللہ پر نگاہ رکھ کر ایک آدمی کو حج میں جانا ہو تو حج میں جانا میں فارم نہ بھرے تو جائے گا. فارم بھرتا ہے پہلے، اور فارم بھر کے پھر اللہ کے نظام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی راہ کھول دیتا ہے. آپ لوگ نے ہماری جماعت کے آنے پر جب سے آپ کو خبر ہوئی ہوگی، آپ نے یہاں پر مجمع میں آنے کا ارادہ کیا ہوگا. جس نے ارادہ کیا ہے نا، صحیح معنی میں اس کو اللہ پہنچا دیا. اور جس نے جو دیکھتا رہتا ہے وہ آیا نہیں. اس میں جن لوگوں نے جس زمانے میں اللہ کی راہ میں جانے کا پکا سچا ارادہ کیا تھا وہ جا چکے، اور اللہ نے ان کو نکالا، اور باہر ملکوں میں جانے کا ارادہ جہاں باہر ملکوں میں بھی اس کو پہنچا دیا. حالانکہ اس کے بعد زیادہ وہ مالدار لوگ نہیں تھے. تمہارے گاؤں میں مالدار تو گھر میں بیٹھ رہے ہیں، وہ تو 3 دن کی بھی تو ابھی ان کو تو نہیں ہے. اور مزدور جا رہے ہیں، مزدوری کرنے والے، ان کو جو بیچارے اناج جمع کر کے ان کو دیتے ہیں، یہ فوری کے سمجھ کیا ہے؟ ہاں، مسجد کے پڑوس میں رہنے والا بھی
مسجد میں آنے کا ارادہ نہیں کرتا تھوڑا اس کو توفیق نہیں دیتا ہے آنے کی. اور مسجد سے دور دروازے کے اوپر رہنے والا کہہ رہے تو وہ مسجد دیکھی جو ابھی ہے یہی تھی, تو دروازے سے یہ نماز پڑھنے آتا تھا, وہ اللہ پہنچاتا تھا اس کو. توفیق اللہ دیتے ہیں, لیکن توفیق اللہ کی ملتی ہے اس کو جو اپنے دل میں کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے. یہ مطلب وہ حالات دیکھو مت, میرا اللہ کرے گا اور اللہ ہی دے گا اور اللہ ہی کرے گا اور اللہ ہی کام لے گا اور اللہ ہی ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور دے گا ہمیں, اگر ہم اس کی بنیاد پر قدم اٹھائیں گے. اس وجہ سے ہماری گزارش ہے یہ 4 فروری کو 4 مہینوں کی جماعتیں نکالنے کا طے کیا ہے. پورے ملک میں انشاءاللہ جماعتیں بھیجنی ہیں. اللہ کرے کہ پورے ملک میں دین کی محنت کو حرکت میں آنے کا ہم ذریعہ بن جائیں. یہ جو حالات میں جو ٹھنڈک آ گئی ہے وہ دور ہو کر میرے دوست کو نفرت زندہ ہو جائے اور ہم میرے دوست اس کا ذریعہ بن جائیں. ایک بہت بڑی خیر کا راستہ ہے. اس وجہ سے ہماری گزارش یہ ہے سب بیٹھے رہو, کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ کی دعا میں اللہ مجھے قبول کر لے. جس محنت کر کے نبی نے اپنے آپ کو تھکایا, اللہ مجھے بھی تھکانے کی توفیق دے اور مجھے بھی اپنے نبی کی جماعت بنا لے. جو محنت کر کے بڑھے گا وہ محنت کرنے والوں کے ساتھ اٹھے گا. اگر ہم اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے دنیا سے محنتوں سے گئے تو قیامت کے دن کیا بڑی بات ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کی جماعت کے ساتھ اٹھا دے گا. فرمائے رحمۃ اللہ علیہ بھائی عبدالوہاب کو اللہ فرماتے تھے کہ مجھے حضرت نے فرمایا عبدالوہاب مغفرت تو ہو جائے گی, اللہ کے راستے کی محنت میں اللہ مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے, مغفرت تو ہو جائے گی, لیکن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر بارگاہ خداوندی میں جب حاضر ہوں تو اس جماعت سے خدا ہمیں بھی شامل کر دیں. اس لیے دوستو اللہ پر وعدہ نگاہ اللہ پر کر کے تمہارے حالات کو درست اللہ کرنے والا تمہارے ہاتھ میں ہے بھی نہیں, تمہارے حالات کا درست کرنے والا اللہ ہے. اور جب اللہ کی بنیاد پر قدم اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ شامل کرے گا. اس لیے بھائیو اللہ کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے طے کرو کہ ان 4 تاریخ کو انشاءاللہ 4 مہینے ہمیں لگانے ہیں, مجھے لگانے ہیں, تمہارے لگ گئے تو تمہارے گھر سے تمہارے بچوں کا بھائی کا جس کا بھی انتظام رکھ سکے گھر سے ایک آدمی ہمارا 4 مہینے اللہ کے نام میں جائے تاکہ دین کی محنت میں ہمارا حصہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ شانو ہمارے گھرانے کے لیے خدا دین کی اور ہدایت کے دروازے کھول دے. اسی لیے بھائیوں سب بیٹھے رہو اور کھڑے ہو کر